میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں ایک حدیث کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی درخت لگا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی عمر تمہاری عمر سے لمبی ہو سکتی ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تم پلان کر رہے ہو 5 سال کا, درخت تو 5 سال بعد پھل دے گا نا, اور تمہیں تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, آج سو صبح نہ اٹھو, تو اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی, اتنی لمبی لمبی امیدیں. اس حدیث سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ گویا ہمیں زمین کو آباد نہیں کرنا چاہیے. یہی میسج مل رہا ہے نا بھائی, کل کی خبر نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے 5-5 سال کی. میسج تو یہی مل رہا ہے, درخت نہیں لگانا چاہیے. اب کوئی درخت لگا رہا ہو, آپ جا کے یہ حدیث ریفرنس کے ساتھ پیش کر دیں اس کو, چیپٹر نمبر بخاری حدیث نمبر 3 فلاں, حدیث نمبر 32, ایسا ہے نہیں نمبر کہیں آپ دیکھیں, ایک میں فرضی بتا رہا ہوں. کتاب کے ریفرنس کے ساتھ وہ بندہ درخت لگا رہا ہے. جو آج کل ہو رہا ہے نا وہ یہی ہو رہا ہے, جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں, درخت لگا رہا ہے. آپ نے بولا کہ حدیث میں آتا ہے درخت مت لگاؤ, کہ کون سی حدیث ریفرنس؟ دیکھو صحابی لگا رہے تھے, نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. وہ کہے گا بھائی میں علماء سے پوچھتا ہوں. یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کا, مولویوں کے پاس میں حدیث دکھا رہا ہوں, تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ مولویوں کے. امام ابو حنیفہ سے پوچھو گے اس کا مطلب کیا ہے. یہی تو شخصیت پر ریفرنس پیش کر رہا ہوں میں. کیا پیش کر رہا ہوں؟ یہ پٹی بھی چلا دی ہے میں نے. اچھا اسی حدیث کا جواب نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا, وہ پٹی اڑا دی ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ پٹی کیا کی ہوئی ہوگی؟ اڑا دی ہوگی. تو ادھورا علم خطرہ ایمان. آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, جن کے لوگ ریفرنسز سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, ان میں اکثر, سب نہیں, ان میں اکثر ادھوری بات کرتے ہیں, پوری بات نہیں کرتے, آدھی بات جو ان کے مسلک کو پروموٹ کر رہی ہوگی. اور نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم مسلک پرست نہیں ہیں, ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا. جب بھی میں کہتا ہوں مر گیا, مجھے وہی یاد آتا ہے نیپال کے, نہیں جو زندہ ہو کے آ گئے تھے, مر گیا تو مر گیا, وہ سچی مچی کا مر گیا, دوبارہ زندہ نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. دیکھو دو متضاد آرڈر ہیں, ایک میں درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے, ایک میں درخت لگانے کی بہت زیادہ فضیلت, حالانکہ میدان تو ایک ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میدان کیا ہے؟ ایک, لیکن نیت سے میدان کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے. وہ درخت لگا رہے ہیں اپنے لیے, تو اپنے لیے کون سوچتا ہے بھائی؟ نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے, ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال کراکب استظل تحت شجرۃ, اس مسافر کی طرح ہے جو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور یہاں سے جانا ہے آگے. کیا پلاننگ؟ ایک پلاننگ وہ ہوتی ہے جو کس کے لیے ہوتی ہے؟ آخرت کے لیے. اس پلاننگ میں ناکامی نہیں ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پلاننگ کرو, اور اس کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. مغفرۃ من ربکم وجنہ, اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, مقابلہ کرو, دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے. تو یہ اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے. یہ پرہیزگار کون ہیں؟ اذا فعلوا فاحشۃ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام خوشی اور غمی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ينفقون جو ہے نا, یہ کوئی کام تسلسل کے ساتھ ہو تو اس پر دلالت کرتا ہے. صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے خرچ بولو کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہاں کرتے ہیں.
تو قرآن کا عجیب بلاغت ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ماذا ينفقون, ہم کیا خرچ کریں؟ قرآن نے, صحابہ نے جو سوال پوچھا تھا نا, قرآن نے وہ جواب نہیں دیا. قرآن نے کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, جو بھی خرچ کرو والدین پہ خرچ کرو, والمساکین, مسکینوں پہ خرچ کرو, رشتہ داروں پہ خرچ کرو. صحابہ کا سوال یہ نہیں تھا کہ کہاں خرچ کریں, سوال یہ تھا کہ بول لو نا یار خود, کیا خرچ کریں. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ کہاں خرچ کریں. اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن یہ تو بلاغت کی, جو معترضین ہیں نا غیر مسلموں میں, اعتراض کرتے ہیں بھائی دیکھو یہ مسلمان کہتے ہیں بڑی بلاغت کی کتاب ہے, تو یہ کیسی بلاغت ہے, پوچھا جا رہا ہے کہاں خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں, یہاں کیا خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں, یہاں خرچ کریں. یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ آپ سوال پوچھنے والے کے سوال کو گھما دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے, جو میں جواب دے رہا ہوں نا اس پہ جو سوال بنتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو اے نبی ان سے یہ کہیں کہ یہ چھوڑ دو سوال کہ کیا خرچ کریں, تو تمہارے اوپر ہے, کچھ بھی خرچ کر سکتے ہو تم. یہ ہر آدمی کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ پیسے دینے, راشن دینا ہے. کبھی پیسے دینا اچھا ہوتا ہے, کبھی راشن دینا, کبھی کوئی جائیداد وقف کر دینا, کبھی کسی کو کھانا کھلا دینا. یہ تمہارے اوپر ہے خرچ کہاں کرنا ہے. ہم یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں اور پھر دیگر قریبی رشتہ دار ہیں. تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. دوسری صفت غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. میری نا واٹس ایپ پہ کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کسی سیاسی لیڈر کو بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے. کون تھا اس بحث میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے نا. اب میں نے کہا ان کو میں کیا جواب دوں. میں نے جواب یہ دیا کہ اتنی گالیاں تو کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے. لگتا ہے آپ یہ آپ کے اپنے ہیں. بس اس کے بعد پھر ان کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق اب بیان کے بعد جا کے دیکھوں کہ کیا جواب آیا. تو بھائی غصے کی بھی ایک حد ہے یار, اتنی گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ تھوڑا سا کم کر لو یار. تھوڑا سا وہ سنا ہے نا چٹکلا, ایک جاپانی نے, ایک رشین, امریکی اور پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے, تو رشین نے کہا کہ ہماری جو آبدوزیں ہیں نا بالکل سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں. اب یہ امریکی پاکستانی حیران, ان کا بالکل تہہ سے, انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر, ہماری جو سمرین ہے وہ تھوڑا سا اوپر. امریکی نے کہا کہ ہمارے جو جہاز ہیں وہ آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے, کہیں تھوڑا سا نیچے. پاکستانی سوچ رہا تھا میں کیا بولوں وہی. پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. یہ دونوں چیخ گئے بھائی بالکل ناک سے, کہہ رہے ہیں تھوڑا سا نیچے. تو میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں جو آپ دے رہے ہیں نا تھوڑا سا کم کر لیں, اتنا زیادہ نہیں. والکاظمین الغیظ, غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. والعافین عن الناس. خیر یہ والی یہ تو الگ آیت ہے, میں جلدی سے